السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو تم نے اور ٹائٹل تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے فیلئر کیوں لکھے ہے ادھر کہ مائی فیلئر اسٹوری۔ تو بات ایسی ہے نا کہ فیلئر تو میں سے نہیں کہوں گا، بدقسمتی کہوں گا، لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو غلطیاں میں نے کی اپنی ایٹا کی پریپریشن میں یا اے پی سی کے ٹائم پہ، تو وہ میرے جو جونیئر ہے یا جو ابھی ایٹا دیں گے اور وہ لوگ ہیں وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے میں بنا رہا ہوں تاکہ میں نے کوئی جو غلطیاں کی ہے، جو مسٹیک مجھ سے ہو گئی ہے اسٹڈی ریلیٹڈ یا کچھ بھی روٹین وغیرہ کا، تو وہ لوگ وہ اگنور کرے، وہ نہ کرے وہ غلطیاں، ٹھیک ہے۔ اور باقی برڈز میں نے اس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ نیچے روم میں لائٹ نہیں ہے، بجلی چلی گئی ہے اور ادھر اندھیرا ہے، اور میں ابھی چھت پہ آیا ہوں، چھت پہ بیٹھا ہوں، تو ایسے ہے کہ آواز صاف آ جائے اس لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور ایکسپلین کرتا ہوں کہ میری اے پی سی میں میری سفر کیسے رہی اور پھر ایٹا میں کیسے رہی اور پھر میں فیل کیسے ہوا یا تک کیسے پہنچا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، باتیں لمبی نہیں کروں گا، بس چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ آپ نے مطلب میں نے جو غلطی ہے کہ وہ آپ نے اگنور کرنی ہے اور آپ نے اسٹڈی کرنی ہے۔ سب سے پہلے بات آتی ہے میری میٹرک کی۔ جب میں نے میٹرک کا ایگزام دیا تو پھر آپ سب لوگوں کو جب ہمارا میٹرک کا ایگزام ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں 3 منتھ جو ہے چھٹی ہو جاتی ہے، تو پھر بعد آپ کا فرسٹ ایئر اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ ہمارا جو میٹرک کا امتحان تھا وہ ہم نے مطلب وہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ ابھی چھٹیاں ہو گئی 3 مہینے اور میرے پاس میرا موبائل تھا، تو وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگی جب آپ میٹرک کی ایگزام دے دے تو پھر وہ بندہ ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتا ہے نا۔ تو مجھ سے غلطی یہ ہو گئی تھی نا، میں ابھی بھی اس پہ پچھتا رہا ہوں کہ میں نے جو 3 مہینے نا وہ نیٹ فلکس پہ گزاری ہے، میں نے سیریز دیکھی ہے، ویڈیوز دیکھی ہے، مطلب فیس بک پہ پروفائل وغیرہ سب کچھ میں ادھر انسٹاگرام پہ لگا ہوا ہوتا۔ تو 3 مہینے میں نے ایسے گزاری ہے نا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد ہماری باری آتی ہے، پھر میٹرک کا ایگزام کا رزلٹ آ گیا، مارکس بہت اچھے آئے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ پشاور میں، جو کہ سب اسٹوڈنٹ کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کو اسلامک کالج میں ایڈمیشن مل جائے، تو میں بھی اس خواب سے پشاور میں اپلائی کی میں نے، لیکن میرے میٹرک میں 1086 مارکس آئے تھے۔ تو سیلف پہ ہو رہا تھا لیکن اوپن پہ نہیں ہو رہا تھا، تو پھر چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اپنی جو ضلع ہے بنیر ضلع، اس میں جو ہمارا مین ڈگری کالج ہے گورنمنٹ، اس میں نے اپلائی کیا اور میرا ایڈمیشن وہاں پر گیا، تو میں نے ایڈمیشن کر لیے۔ اس کے بعد ہمارے اے پی سی کا سفر سٹارٹ ہو گیا۔ تو فرسٹ ایئر میں جو میں نے غلطیاں کی نا، ایک تو یہ غلطی میں نے کی ہے کہ میٹرک کے بعد جو 3 مہینے کی چھٹیاں تھیں وہ میں نے ایسی گزار دی۔ میں ابھی سوچتا ہوں کہ کاش میں اس 3 مہینے کی چھٹیوں میں فرسٹ ایئر کا کورس یوٹیوب سے کر لیتا نا، تو پھر فرسٹ ایئر میں مجھے آسانی ہوتی، لیکن نہیں، وہ تو چلی گئی۔ اب فرسٹ ایئر میں ایسا کیا تھا، ہم نے پہلے دن تھے، ابھی میٹرک کے بچے تھے اور ڈائریکٹ کالج میں آئے۔ کالج میں لیکچر آتا ہے، ایک کلاس دیتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ 2-3 ہفتے تو ایسے گزرے، اور ہاسٹل میں فولنگ بھی ہو رہی تھی، کالج میں فولنگ ہو رہی تھی، تو بہت حالت خراب تھے ہمارے۔ اس کے بعد بات آتی ہے پھر فرسٹ ایئر تو ایسے تیسے گزار لیا۔ اب فرسٹ ایئر میں نے کیا غلطی ہے کہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ فرسٹ ایئر میں سب سے غلطی میں نہیں نا کہ ہمارے جو دوست تھے وہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، تو ایم ڈی کے ریلیٹڈ اسٹڈی کرتے اور اپنی ریویژن بھی کرتے۔ میں ان لوگوں کو کہتا کہ نہیں، ایم ڈی کیٹ کے لیے اسٹڈی نہیں کرنا ہے، وہ پھر بعد میں پی سی کے بعد 3 مہینے رہتے ہم اس میں اسٹڈی کریں گے، لیکن نہیں، ان لوگ کر رہے تھے، میں نہیں کر رہا تھا۔ میں کر رہا تھا پہلے فرسٹ ایئر کو کور کرتے ہیں، پھر بعد میں ایٹا کے لیے پریپریشن کریں گے۔ تو یہ بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی۔ آپ لوگوں کو کہوں گا کہ فرسٹ ایئر کے ساتھ ساتھ آپ نے ایم سی کیوز ریلیٹڈ یا ایٹا کے جو ٹرکس ہے، پوائنٹس ہے جو ٹیچر بتاتا ہے، آپ نے اسے کور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو فرسٹ ایئر کا ایگزام آ رہا تھا، ایگزام ہم نے دیا، گرمیاں تھی، بس ہو گیا کچھ۔ پھر مارکس آئے فرسٹ ایئر میں، اچھے نہیں تھے، لیکن میرے 460 مارکس آئے تھے 550 میں سے، سوات بورڈ سے، ٹھیک ہے۔
میں خوش نہیں تھا، کیونکہ میں نے پیپر ایسے دیے تھے کہ میں 500 کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ میرے 500 آ جائیں گے، لیکن نہیں آئے۔ پھر میں نے امپرومنٹ کی، پھر میرے مارکس جو ہے نا وہ 488 تک پہنچ گئے تھے، مطلب 488 تک۔ ابھی بھی میرے فرسٹ ایئر میں 488 ہے۔ تو فرسٹ ایئر ایسے تیسے گزر گیا۔ پھر بات آ گئی ہماری سیکنڈ ایئر پہ۔ تو سیکنڈ ایئر پہ ہم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی نا کہ جب آپ پہلے فرسٹ ایئر میں فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہوتے ہیں نا، تو آپ کو آپ ایز اے سینئر مطلب پریزنٹ کرتے کہ میں سینئر بن گیا۔ تو پھر اس میں ہم نے یہ غلطیاں کی تھی کہ کالج میں ہمیں کلاسز مطلب جوائن کرتے، لیکن کالج میں کچھ سمجھ نہیں آتا، تو پھر میں نے سارا کورس یوٹیوب سے پڑھا تھا۔ یوٹیوب میں انڈین کے لیکچرز جو ہے نا ان سے پڑھا تھا، جیسے کہ الگ پانڈے سر ہو گیا، الوین اروڑا یا ریتو ریتیوال ہو گئی، تو ان لوگوں سے میں نے پڑھا تھا۔ انگلش میں نے نہیں پڑھا تھا، پھر ایٹا کے لیے نصیر عباس سر کی لیکچرز لی تھی۔ تو سیکنڈ ایئر کی بھی ایسی ہو گئی کہ سیکنڈ ایئر بھی ویسے ہی نکل گیا۔ پہلے دن میں تو ہم سینئر تھے، تو فرسٹ ایئر والوں کے ساتھ کچھ مطلب فولنگ وغیرہ۔ پھر گورنمنٹ کالج میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ستمبر میں یا نومبر میں ہم سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہو گئے، 2 مہینے کلاسز لی، پھر دسمبر چھٹیاں ہو گئی۔ دسمبر میں ہماری چھٹیاں ہو گئی، تو جنوری فروری چھٹیاں ہو گئی، پھر مارچ اپریل تھا، اور اس کے بعد ہمارا پھر سے سیکنڈ ایئر کا ایگزام سٹارٹ ہوا مئی کو میرے خیال سے۔ تو سیکنڈ ایئر کا ایگزام بھی ہو گیا۔ اب سیکنڈ ایئر کا ایگزام ہو گیا تو ہاسٹل میں تھے، ہاسٹل سے واپس گھر آئے۔ تو ابھی ہماری جو سب سے بڑی فیلئر کی وجہ بنی نا، سیکنڈ ایئر تک تو ہم نے مزے ہی مزے کیے۔ ہم نے سوچا کہ ایٹا کے لیے پھر ہم سیکنڈ ایئر کے بعد جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے پھر۔ اچھا، تو سیکنڈ ایئر کے ایگزام ہم نے دی تھی، بہت سخت گرمی تھی، میرے خیال سے جون اور جولائی کا مہینہ تھا۔ گھر چلے گئے، پھر میرے جو دوست تھے ذیشان، ابھی وہ کے ایم سی میں ایٹا اس نے کلیئر کر لیا ہے، تو مجھے کال کی کہ یار پشاور چلتے پریپریشن کے لیے۔ تو پھر ہم لوگ چلے گئے پشاور ایٹا کی پریپریشن کے لیے، جو میں نے ولاگ بھی بنایا تھا یوٹیوب پہ اویلیبل ہے میرے اکاؤنٹ میں۔ جب ہم پشاور جا رہے تھے تو میں نے بنایا تھا، بس یہی سی یاد کے لیے نا۔ تو پشاور گئے، پشاور میں ہم نے کلاسز نہیں لی تھی، مطلب اکیڈمی نہیں گئے تھے، بس ہاسٹل گئے تھے سیلف اسٹڈی کے لیے اور ٹیسٹ دینے کے لیے، جو پریکٹس ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو ادھر ہم نے سب سے بڑی غلطی میں نہیں کی، میں اسٹڈی کر رہا تھا یار، میں بہت اسٹڈی کر رہا تھا۔ میں جو ذیشان ہے نا ابھی وہ کے ایم سی میں ہے، ہم دونوں ایک لیول پہ اسٹڈی کرتے تھے۔ میرا کیا تھا کہ میں کنسیپٹ بلڈ نہیں کر پاتا، مجھے فزکس میں سمجھ نہیں آتی کچھ، میں لیکچر لیتا بہت لیتا، کور جو فزکس کی بک ہے نا وہ میں نے 2-3 دفعہ مطلب کور کی تھی، لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا۔ اور بایو میں نے یہ غلطیاں کی تھی کہ بایو میں جب اخبار لوگ پڑھتے ہیں نا، جیسے ریڈنگ کرتے ہیں کہ فلائی ہوتا ہے، تو میں نے بایو ایسی پڑھی تھی، بس ریڈنگ کی تھی، مجھے کنسیپٹ بلڈ نہیں ہوتا۔ یا جیسے آپ کو مطلب آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، پھر اس میں ایم سی کیوز بک میں نہیں ہوتے، لیکن آپ کے کنسیپٹ کو دیکھ کر ایم سی کیوز آتے ہیں نا، تو وہ کنسیپٹ میرا نہیں بنا تھا، میں نے جسٹ بایو کو ریڈ کیا تھا، تو یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور کیمسٹری میں تو میں نے آرگینک کیمسٹری کو تو ہاتھ بھی نہیں لیا، بس میں کیمسٹری میں تو میں پہلے سے غرق تھا، لیکن اس امید سے بیٹھا تھا کہ کچھ نہ کچھ تکا لگ جائے گا نا، تو یہ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ تو بایو میں نے یہ غلطی کی کہ ریڈنگ کی، کیمسٹری میں بھی ریڈنگ کی، کیمسٹری میں، اور یہ ہوتا بھی ہے آپ نے رٹا لگانا ہوتا ہے، لیکن میرا رٹا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ فزکس میں اپنے کنسیپٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے، اور انگلش جو ہے نا، انگلش تو ہم نے نرسری سے لے کے میٹرک تک پڑھی ہی نہیں تھی، مطلب جب پڑھتے تھے تو ٹیچر آتے کلاس میں پارٹ آف اسپیچ بولتے تھے، کہتے کہ ناؤن کسی چیز کا نام ہے اور ورب کسی کام کو کہتے ہیں، اور یہ وغیرہ۔ بس ایٹا میں تو یہ نہیں ہوتا نا، ایٹا میں تو آپ کو اسٹرانگ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، تو بس ایسے ہی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو لاجیکل ریزننگ ہے وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی تھی، لیکن وہ تو آسان ہے، وہ تو آپ سے ہو جائے گی، اگر آپ نے اسٹڈی بھی نہیں کی تو لاجیکل ریزننگ ہو جاتی ہے۔ غلطیاں تھی جو میں نے کی۔ پھر اس کے بعد ایٹا کا رزلٹ، ایٹا کا دن آیا، ہم نے ایٹا دیا، میں ڈس اپوائنٹ تھا، کیونکہ ٹیسٹ دیتے وقت آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا 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 ٹیسٹ میں۔ ٹیسٹ سینٹر سے باہر آیا تو بچوں کو دیکھا، سب وہ ہو رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یار میرے تو 180 بن جائے گی، 190 بن جائے گی، اور میں سائڈ میں کھڑا تھا، بی آر ٹی اسٹیشن میں پشاور میں میرا سینٹر تھا، میں سائڈ پہ کھڑا تھا، سوچ رہا تھا کہ میرا کیا بنے گا ابھی۔ تو پھر بھی میں ہار نہیں مار رہا تھا، میں نے سوچا کہ ابھی نہیں ہوا تو ریپیٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر 2-3 ہفتے بعد پتہ چل گیا تھا کہ بچے جو ہے ڈیوائس لے کے آئے تھے، تو ٹیسٹ کینسل ہو گئے 2-3 ہفتے۔ پھر جو سب سے بڑا ہیزرڈ آیا تھا نا، وہ ایٹا کے بعد ہمارے ایف ایس سی کا
مطلب رزلٹ آیا تھا. تو سب سے بڑا دکھ جو مجھے پہنچا نا وہ ایف ایس سی کے رزلٹ کا تھا, کیونکہ میرے 1100 میں سے 929 مارکس آئے تھے, جو کہ میں ایکسپیکٹ بالکل بھی نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے میں ٹوٹ گیا, کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ میرے 929 مارکس اگر میں ایٹا میں 190 یا 195 بھی لوں تو میرا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایف ایس سی تو میٹر کرتے ہیں نا. اس لیے تو بس میں نے اسٹڈی نہیں کی. میں نے سوچا کہ پھر اس جو ریکنڈکٹ سیشن ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں, اسٹڈی نہیں کرنی ابھی. پھر جب امپرومنٹ کروں گا اور میرے مارکس بڑھ جائیں گے تو پھر میں ریپیٹ کروں گا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, ابھی جب ریکنڈکٹ سیشن ہوا میں ایسی ٹیسٹ کے لیے گیا تھا, ٹیسٹ دیا. ایٹا کے نمبر میں نہیں بتاؤں گا آپ لوگ کہ میں نے کتنے لی تھی. ٹھیک ہے, تو پھر ایسا ہوا کہ ایٹا کا رزلٹ آ گیا, ریکنڈکٹ سیشن کا رزلٹ آ گیا. میرے جو 2-3 دوست تھے وہ ہو گئے ایٹا میں, میں رہ گیا. ابھی میرے پاس یہ آپشن تھی کہ میں گھر بیٹھ کے بس ایٹا کے لیے ریپیٹنگ کے لیے پریپریشن کرتا. تو اوپر سے دوستوں نے کہا کہ کیمیو کیٹ آ رہا ہے تو کیمیو کیٹ میں اپلائی کرو. تو سوچا کہ یار ایم بی بی ایس نہیں کی تو کیا بنا ہے, نرسنگ تو کر لوں گا. لیکن نرسنگ میں نہیں کر رہا تھا, میں نے ٹان لی تھی کہ میں ریپیٹ کروں گا. لیکن پھر والد صاحب نے کہا کہ اپلائی کر لو, کیا پتہ ہے نرسنگ میں ہو جاؤ. تو ایسی اپلائی کی, میں بس اسٹڈی نہیں کی تھی میں نے. پھر کیمیو کیٹ میں میرا 3rd نمبر جو ٹیسٹ تھا اس میں نے اپلائی کی تھی. مردان میں میرا ٹیسٹ تھا, ٹیسٹ دیا اور اس میں میرے 62 مارکس آئے تھے. پھر 62 مارکس آئے تھے, ایگریگیٹ میرا تقریباً 77 بن رہا تھا. تو پھر ایسا ہوا کہ میں نرسنگ کے تلاش میں بیٹھا تھا کہ نرسنگ میں مل جائے گی, لیکن میرٹ بہت ہائی تھی تو بس یار نہیں ہوا. پھر میں نے سوچا کہ یار کارڈیو ہو جائے, کارڈیالوجی وہ بیسٹ ہے. تو پھر کارڈیالوجی میں ایڈمیشن کر لی میں نے. ابھی بھی میں بیٹھا ہوں ایبٹ آباد میں, اور کے بی یو ہزارہ میں نے ایڈمیشن کر لی ہے. تقریباً 1 مہینہ ہو گیا کہ ہم نے کلاسز اسٹارٹ کیے, جوائن کیے. میں ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوں ابھی, اور یہی سے ویڈیو بنا رہا ہوں. میرے خیال سے ویڈیو تقریباً 10-12 منٹ تک ہو گئی ہے, ابھی بہت لمبی ہو گئی. لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے سچ میں ایٹا کو مطلب کریک کرنا ہے اور ایم بی بی ایس کی سیٹ کنفرم کر لی ہے نا, تو سب سے پہلے اپنے موبائل آپ نے چھوڑنا پڑے گا. ایسی یوٹیوب کے لیے یوز کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال سے جب آپ یوٹیوب بھی کے لیے آپ یوٹیوب میں ایک ویڈیو پلے کرو گے, نیچے دوسرا آ جائے گا, میوزک آ جائے گا, کوئی اور چیز آ جائے گی, تو آپ نے اسے ٹچ کریں تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے. ایک دوسرا ہیزڈ ہے نا, پشاور میں جب آپ جاتے ہیں, پشاور میں آپ کو فری وائی فائی ملتی ہے ہاسٹل میں, تو وہ تو پھر آپ کو غرق ہی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی اسٹڈی کے ریلیٹڈ جو ہے وہ جب کوئی اسٹوڈنٹ ایٹا کے لیے پریپریشن کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے اسٹڈی کرنی ہے. لیکن میں نے جس طرح اسٹڈی کی ہے, میں خود سمجھتا تھا کہ میں نے غلطی کی تھی. جو پروسیجر میں نے اپنایا تھا یا جو میں نے اپنا روٹین بنایا تھا وہ غلط تھا. ابھی میں اس پہ کمپرومائز کرتا ہوں. تو ایڈمیشن لی ہے میں نے. ابھی آگے کا سفر آپ تک ولاگنگ کے ذریعے میں پہنچاؤں گا کہ میں آگے جو لائف ہے وہ کیسی گزرتی ہے. اور ابھی میں نے کارڈیو میں ایڈمیشن لیا ہے. میرے خیال سے کارڈیو بھی از دا بیسٹ آپشن. میڈیکل فیلڈ ریلیٹڈ ہے, تو بس اللہ کرے کہ اس میں ہمیں کامیابی ملے. باقی اور جو لوگ ایٹا میں نہیں ہوتے یا اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا, تو میں ان کو کہوں گا کہ یار جو ٹیکنیشینس ہیں نا, جو ڈسپلن یا پھر میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں جو پڑھاتے ہیں نا, جیسے ریڈیالوجی ہو گیا, کارڈیو ہو گیا, انستھیزیا یہ وغیرہ, یہ بھی میڈیکل ریلیٹڈ ٹرم ہے. آپ ہاسپٹل میں کام کرتے ہوں گے تو آپ کو ایسے ہی فیل ہوگا کہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن ایسے ہی آپ کو فیل ہوگا کہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں, میڈیکل فیلڈ میں ہوں. تو بس اسے میں نے ایڈمیشن لی. باقی کل انشاءاللہ لاگ بناؤں گا یونیورسٹی پہ, آپ کو یونیورسٹی کے لے کے جاؤں گا. انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری کیمبیو جو ہے ہیبر میڈیکل یونیورسٹی IH1000 جو ہے وہ کس طرح ہے. اور ویڈیو بہت لمبی ہو گئی.